اللہ جل وعلا آپ کو تقوی میں استقامت دے گا، اور یہی وہ متقی ہیں۔ دیکھیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیا ہم نے بار بار پڑھی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں، ڈر سے پاک ہیں۔ یہاں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور اسی آیا میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جو تقوی والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اور ادھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ولی ڈرتے نہیں، فرمایا ولیوں کو کسی کا ڈر نہیں، خوف نہیں، پھر خود فرما رہا ہے ڈرتے بھی ہیں اسی آیا میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد کیا فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں، پھر خود فرمایا ڈرتے ہیں۔ بظاہر تعارض ہے، بظاہر کنٹرڈکشن ہے، فرق یہ ہے جب فرمایا خوف نہیں ڈر نہیں، پھر خود فرمایا خوف ہے ڈر ہے، تو کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے؟ کہا اللہ کے ولی وہ ہیں جو صرف اس ایک سے ڈرتے ہیں، جو ایک سے ڈرتا ہے، ایک سے ڈرتا ہے، پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ ایک سے ڈرتا ہے۔ جو ایک سے ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ کبھی سیاستدانوں سے ڈرتا ہے، کبھی مقتدر لوگوں سے ڈرتا ہے، کبھی مالداروں سے ڈرتا ہے، کبھی بدنامی سے ڈرتا ہے، فلاں مجھے بدنام کر دے گا تو کیا ہوگا، کبھی فیلئر سے ڈرتا ہے، اگر میں عملی زندگی میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میں کاروباری زندگی میں ناکام ہو گیا تو دنیا کہیں گے یہ تو ناکام انسان ہے، اس نے زندگی میں کچھ کامیابی حاصل ہی نہیں کی۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے پیاروں کی سنگت میں ان کے قرب میں رہ کر نمازیں قائم کرتے ہیں، تقوی میں استقامت ملتی ہے۔ پھر اللہ جل وعلا ان کے دشمنوں کو خود تباہ کرتا ہے، کیونکہ پھر وہ پریشان نہیں ہوتے، انہیں کسی چیز کی پریشانی ہی نہیں ہوتی، کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کا غم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب ہمارے دشمن صرف ہمارے دشمن نہیں، اب وہ اللہ کے دشمن بھی ہیں۔ بغداد کے ایک فقیر کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ بغداد کی گلی میں اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک حلوائی نے اس فقیر کو بلایا اور کہا کہ آپ تجھے دودھ پلاتا ہوں، تو حلوائی نے اسے دودھ پلایا، دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے وہاں سے گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت ہے، گنہگار عورت ہے، وہ اپنے کسی یار کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اتر رہی ہے، اور بارش ہو رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلا، کیچڑ میں لگا، کیچڑ اچھل کے اس کے کپڑوں پہ گرا اور اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ اب اس کا محبوب وہاں کھڑا تھا، اسے غصہ آیا، اس نے کہا فقیر تو پاگل ہے، دیکھتا نہیں کس قدر مہنگے کپڑے ہیں، تو نے میری اس محبوبہ کے کپڑے گندے کر دیے۔ اس نے اسے تھپڑ مارا۔ یہ فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہاں سے گزرا، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے اے اللہ تیری شانیں بھی عظیم ہیں، تیری شانیں بھی عجیب ہیں، کبھی حلوائیوں سے دودھ پلاتا ہے اور کبھی ان لوگوں سے تھپڑ پڑتے ہیں، کبھی دودھ پیتا ہوں، یا اللہ تیری شانیں بھی عجیب ہیں، تو بھی عظیم شانوں والا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی اس کا پاؤں پھسلا، سر دیوار پر لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہوگی تو بغداد کی گلی کے وہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا یہ فقیر عجیب لوگ ہوتے ہیں، اتنا تحمل نہیں، اتنا صبر نہیں، ذرا سی مار پڑی تو غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا اور اس کو بد دعا دے دی، فوراً بد دعا دے دی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس سے گلہ کیا، کہا فقیروں میں تو بڑا ضبط ہوتا ہے، بڑا تحمل ہوتا ہے، بڑی وسعت ہوتی ہے، ان کا قلب بڑا وسیع ہوتا ہے، اتنی بات بھی برداشت نہیں کر سکا۔ فقیر تو برداشت والے ہوتے ہیں، تحمل والے ہوتے ہیں، بد دعا دے دی۔ اس نے کہا میں نے تو کسی کو بد دعا نہیں دی، میں نے کہاں بد دعا دی ہے؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے، تیری بد دعا سے تو اس کی موت واقع ہوگی، ہم جانتے ہیں تو فقیر ہے، تو جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، تو نے بد دعا دی۔ اس نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی۔ اس نے کہا تو پھر وہ موت اس کی کیوں واقع ہوئی، اس کا پاؤں کیوں پھسلا، وہ کیوں گری؟ اس نے کہا اصل تم نے مسئلہ سمجھا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، یہ لڑائیاں محبوبوں کی ہیں، یہ یاروں کے جھگڑے ہیں، ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ کہا محبوبوں کا جھگڑا کیسے، یاروں کے جھگڑے کیسے؟ اس نے کہا ہوا یوں کہ میرا پاؤں پھسلا، میرے پاؤں کے پھسلنے کی وجہ سے اس عورت کے کپڑے گندے ہوئے، وہ اس کی محبوبہ تھی، وہ اس کا محبوب تھا، میں نے اس کی محبوبہ کو ناراض کیا تو اس کا محبوب مجھ سے ناراض ہوا، اور جب اس کا محبوب مجھ سے ناراض ہوا نا، اسے مجھے مارا تو پھر میرا محبوب بھی ناراض ہو گیا، اس کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اس نے مجھے مارا، میرے محبوب نے اس کو مارا، تو یہ یاروں کے جھگڑے ہیں، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں
انہیں اس بات کا اعتقاد ہوتا ہے، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب اللہ سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، اب جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہی نہیں، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔